میں اردو کی ترجمے والی تفسیر لینا چاہتا ہوں. میرا بھائی کئی تفسیریں ہیں اردو ترجمے کی. میرے معلومات کی حد تک معارف القرآن ہے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ آسان بھی ہے اور قابل فہم بھی ہے. کئی تفسیریں ہیں لیکن وہ مشکل ہے. اس کے لیے پھر تمہیں کسی علماء کے پاس استاد کے پاس جانا پڑے گا. داڑھی رکھنا کیوں ضروری ہے کہ 1,24,000 انبیاء نے رکھی. تمہارا روٹی کھانا کیوں ضروری ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ بھوک لگی ہے نا. یہ بھی سنت رسول ہے. جب حضور پاک نے رکھی ہے، انبیاء نے رکھی ہے، پھر پوچھنے کا کیا معنی ہے کہ کیوں ضروری ہے؟ اگر ضروری نہ ہوتی یا حسن و جمال نہ ہوتا اللہ انبیاء کو داڑھی ہی نہ دیتے. چونکہ سب سے جمال زیادہ تو میرے مدنی پاک کا ہے. آپ جیسا جمال تو پوری کائنات میں کسی کا نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے کہا نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تم سے بہتر کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تم سے خوبصورت کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں ہے. تو اگر داڑھی حسن نہ ہوتا، جمال نہ ہوتا، اللہ اپنے نبی کو کیوں دیتے؟ اور اسی طرح ایک محاورہ ہے عرب کا، یاد رکھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ زینت الجبال اللحا، کہ پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے. جن پہاڑوں پہ سبزہ ہو نا، لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں. وزینت الرجال اللحا، اور مرد کی زینت داڑھی ہوتی ہے. وزینت النساء الحیا، اور عورت کی زینت اس کا حیا ہوتا ہے. جس کی داڑھی نہ ہو وہ تو مرد ہی نہیں ہوتا. خسرے کی داڑھی ہوتی ہے نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ عورت کی ہوتی ہے. تو آپ اگر مرد سے خسرا بننا چاہتے ہیں تمہاری مرضی، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن ایک بات ہے، ایک دفعہ منڈاؤ گے تو گناہ صغیرہ ہے، جب بار بار منڈاؤ گے تو کبیرہ ہے. جب کبیرہ بار بار کرو گے تو انسان فاسق بھی ہو جاتا ہے، فاجر بھی ہو جاتا ہے. اس لیے داڑھی منڈانے والے کی نہ اذان جائز ہے نہ اس کو امام بنانا چاہیے. بلکہ صحیح روایت میں ہے کہ ایک آدمی حضور کی زندگی مبارک میں، کوئی باہر کے قبیلے کا آدمی تھا، ملنے کے لیے آیا تو اس کی بڑی بڑی مونچھیں نہیں اور داڑھی منڈی ہوئی تھی. اس نے سلام کیا تو حضور نے منہ پھیر لیا. حضور نے دیکھا ہی اس کے. اس سے بعض علماء ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں حضور نے منہ پھیر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ باقی تمہاری مرضی ہے جی. آج کل تو ہر کوئی اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے. داڑھی رکھے تو لوگ کہیں گے بوڑھا ہو گیا. پتے میں پتھری ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قادر ہیں، وہ شفا دے سکتے ہیں. بہرحال آپ علاج بھی کریں، زمزم بھی پلائیں، دعا بھی کریں. میرا بھائی سیدہ فاطمہ الزہرا کا تو حضور پاک نے خود نکاح پڑھا، حق المہر لی. سادہ سے کپڑوں میں آپ نے ان کو رخصت کر دیا. ایک گدا تھا بچھانے کا، ایک مٹکا تھا آٹا رکھنے کا، ایک چھال بھرا ہوا سرانہ تھا. یہ آپ کی جہیز تھی. تم وہ کر سکتے ہو؟ تم وہ نہ کرو، بس سادہ سادہ کرو. تمہاری وہ طاقت کہاں ہے؟ کہتے ہیں جی کہ میرا بچہ ہونے والا ہے، میری بیوی فون پہ تقاضا کر رہی ہے کہ پہلی گھٹی مولانا مکی صاحب سے لیں، تو کوئی کھجور لے آنا تو میں آپ کو چبا کے دے دوں گا، اسی سے تہنیک کر دینا. چلو اگر ایک عورت کی خواہش ہے تو سمجھا ہوگا. میں کوئی بزرگ آدمی ہوں یا پیر ہوں. لوگوں کو تقریریں سن کے دھوکا ہو جاتا ہے نا. ہمارے گناہوں کو دیکھیں تو بھاگ جائیں. اللہ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے پردہ رکھا ہوا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. ایک تو پیٹ میں ہی فوت ہو. میرا بھائی یہ اللہ کا نظام ہے. موت و حیات کسی کے ہاتھ میں نہیں. بہرحال 2 رکعت پڑھ کے بیوی بھی اور خاوند بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صالح اور لمبی عمر والی اولاد. میرے 11 بھائی فوت ہو گئے.
وہ بھی یہی تھا، 2 مہینے کا ہوا فوت ہو گیا، 4 مہینے کا ہوا فوت ہو گیا، 1 مہینے کا ہوا فوت ہو گیا، 11 بھائی اور وہ بھی سارے لڑکے ہیں۔ میں جب پیدا ہوا نا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرم میں تھے، ایک حاجی سلطان تھے مرحوم، ان کے خاص مرید تھے، خادم تھے، ان کا بیٹا یہاں ہے شیخ عبد المالک مسجد خیاط میں، وہ حضرت کے بڑے ہی غلام تھے، تو ان نے آ کے خبر دی کہ اللہ نے آپ کو بچہ دیا ہے۔ میں محلہ مسفلہ میں پیدا ہوا تھا، یہ مکے میں یہ محلہ مسفلہ ہے جہاں شار ابراہیم ہے اسی۔ تو والد صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ والد صاحب تو بڑے مایوس ہو چکے تھے نا کہ اتنی اولاد ہو اور زندہ نہ رہیں، اور انہوں نے اچھا ایسا کرو کہ بچے کو نہلا دھلا کے لے آؤ اٹھا کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو لے آیا تو آپ کو آپ کے والد نے کعبۃ اللہ کے آگے جو ہے عتبۃ الباب ہے اس کے اوپر رکھا اور پھر دعا مانگی۔ یہ ان دعاؤں کی برکت ہے کہ ہم عرب میں بیٹھے۔ ایک کمزور عورت تھی، اس نے صفا مروہ کے 3 چکر کیے، تھک گئی، پھر دوسرے دن 4 چکر کیے، کوئی بات نہیں۔ میری بیگم میرے والد کے ساتھ عمرے کی نیت سے آئے، بالکل جائز ہے، وہ سسر ہے اس کا، سسر تو باپ ہوتا ہے، ویسے آج کل اعتبار تو سسر پہ بھی نہیں ہے، لیکن حکم میں تو باپ ہے نا وہ، ورنہ آپ کا اللہ معاف کرے جناب، آج کل تو بیٹی کا باپ پر اعتبار نہیں ہے، باپ کا بیٹی پہ اعتبار نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سے ہمارے گھروں میں فلمیں آئی ہیں نا، یہ ٹیلی ویژن آیا ہے، ڈش آئی ہے، نیٹ آیا ہے، موبائل آئے ہیں، یہ سیکسی فلمیں آئی ہیں، بربادی ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کہ سمجھتا ہوں ان حالات میں وہ گھر مجاہد ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں دیکھتے۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، تو ان کا جنازہ ہو سکتا ہے، غائباً ہاں ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو نہیں کہ کافر ہو گئے، مجرم ہے قتل کا۔ کہتے جی روحانی علاج کے لیے کسی علم والے کے پاس مجھے بتا دیجئے، مجھے خود پتہ نہیں ہے تو بتا کیا دوں۔ اگر کسی عمل کی فضیلت کا علم نہ ہو تو عمل تو ہے نہ ہو علم، پڑھتے رہو۔ اور یار سب سے بڑا وظیفہ قرآن پڑھا کرو، سب سے بڑا وظیفہ درود شریف پڑھا کرو، سب سے بڑا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا کرو، اس سے بڑا کوئی روحانی علاج نہیں۔